باپ سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص امید پانے والے رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور بالاخص مولانا احمد عباس صاحب کے والد مرحوم منظور حسین خان اور ان کے بھائی مرحوم ہمشیرہ مرحومہ اور اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين، أعني على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، صلوات۔ مومنین کرام، امام
حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی اولاد نے ہمیشہ آقا عباس علیہ السلام کے احسانات کو یاد رکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں عید کا دن تھا، امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور بہت سارے لوگ آقا کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، فرزند رسول یہ بچہ کون ہے آپ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو؟ امام وقت ایک بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن عباس۔ ثم استعبرا، پھر اپنے چچا کو یاد کیا اور روئے، گریہ فرمایا اور پھر دعائے خیر فرمائے، رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے۔ لقد ابلا و آثرا و فدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا، ایثار کیا اور اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کیا۔ مومنین کرام، ایک بھائی کی جگہ پر بھائی کا قربان ہونا یا بھائی کی جگہ پر قربانی کے لیے خود کو پیش کرنا، یہ بنی ہاشم کے گھرانے میں پہلا موقع نہیں تھا، یہ تیسرا موقع تھا۔ ساتھ دیجیے نا میرا تھوڑا سا۔ پہلا موقع کب آیا؟ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں حجر اسود گم ہو گیا تھا چاہے زمزم میں، وہ جو کنواں تھا نا زمزم والا، اس میں حجر اسود گر گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے منت مانی، نظر کی کہ اگر حجر اسود مل گیا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تلاش بسیار کے بعد جب حجر اسود مل گیا، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے۔ اپنی اولاد سے فرمایا بیٹو میں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی، ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے تو ساری اولاد نے لبیک کہی، لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اولاد کے درمیان پورا ڈالا کہ کس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ وہ پورا نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اور مومنین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نبی کریم کے والد بزرگوار اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے اور اتنے وجیح تھے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے قمر بنی ہاشم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کہا گیا، بنی ہاشم کا چاند کہا گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ اور حضرت عبداللہ علیہ السلام اتنے وجیح اور خوبصورت تھے، انہیں قدر حرم بھی کہا جاتا تھا اور مصباح حرم بھی کہا جاتا تھا۔ چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ جب پورا نکلا نا حضرت عبداللہ کے نام کا کہ ایسا خوبصورت اور ایسا حسین و جمیل جوان ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آگے بڑھ کے عرض کی تھی بابا جان آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ مجھے قربان کریں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام یہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی۔ تو مومنین کرام، یہ پہلا موقع تھا جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کو قربان تو نہ کیا،
10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا، قرہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ، قرہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، 30 اونٹ اور عبداللہ، 40 اونٹ اور عبداللہ، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام کا نکلتا ہے، 90 اونٹ اور عبداللہ، قرہ حضرت عبداللہ کے نام، اور جب 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا گیا تو پھر قرہ 100 اونٹ کے نام کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کیا، اور اس وقت سے پھر یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العزت نے اس عمل کو دین اور شریعت کا حصہ بنا دیا، اور ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائی، اور آج تک دین پیغمبر میں یہی ہے، انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبح ہونے سے بچ گئے اور ان کی جگہ رب نے دمبا بھیج دیا، اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ علیہ السلام کے جن کی جگہ پر پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ ایک صلوات سارے دوسرا موقع بنی ہاشم کے گھرانے میں وہ شب ہجرت ہے، جہاں ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ مکہ کے مشرکین نے، دیکھیے ہجرت کا واقعہ کون مومن ہے جس کو یاد نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، وہ ہجرت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جو سال ہے وہ ہجری سال ہے، لہذا ہجرت کا واقعہ ہر مومن کو، ہر مسلم کو یاد ہونا چاہیے۔ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ قرآن پاک میں 2 مقام پر آئے تھے، تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے مشرک کافر یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، رسول اللہ کی زندگی کو ختم کر دیں۔ رب فرماتا ہے واللہ متم نور، اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ 40 قبیلے مشرکین کے، ہر قبیلے سے ایک فرد لیا، اور پروگرام یہ بنا کہ رات کو سوتے ہوئے سرکار کو بستر پہ قتل کر دیں گے، شب خون ماریں گے، اور ہر قبیلے سے ایک فرد اس لیے شامل کیا کہ بنی ہاشم میں پھر 40 قبیلوں سے لڑائی لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، معاملہ دیت پہ آئے گا، 40 قبیلے مل کے دیت ادا کر دیں گے 100 اونٹ، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مشرکین کے اس پروگرام سے آگاہ فرمایا، توجہ چاہوں گا، اور ساتھ ہی خداوند عالم نے اپنے محبوب کو وہ پروگرام بھی بتا دیا جس سے محبوب کی زندگی بچ سکتی تھی۔ رب کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب مشرکین مکہ نے آج رات آپ کے قتل کا ارادہ کیا، آج رات آپ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا کے مکہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ قرآن کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ پاک فرماتا مکروا مکرن ومکرنا مکرا، مشرکین مکہ نے مکر کی ایک چال چلی سرکار کی زندگی کو ختم کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک تدبیر اختیار کی محبوب کی زندگی کو بچانے کی۔ ایک چال انہوں نے چلی، ایک چال ہم نے چلی۔ سرکار نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا یا علی، آج رات مشرکین نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، مجھے بستر پر قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے، اور یا علی میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے، لہذا آج رات آپ کو میرے بستر پر میری چادر لے کر سونا ہے۔
شیعہ سنی بھائی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں اور فریقین کی تاریخوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ جب فرمایا نا یا علی میرے بستر پر سونا ہے، تو مولا امیر المومنین نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یا علی میرے رب کا وعدہ ہے آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ جب یہ جملہ سنا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب نے میرا اللہ پہلا سجدہ شکر اس قرۂ عرض پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنایا۔ قدردانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بیٹے سے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بیٹا اب بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس حکم کو پورا کیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور قدردانوں ذرا موازنہ کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام راہ خدا میں قربان ہونے کو مقام صبر سمجھ رہے تھے، علی ابن ابی طالب مقام شکر سمجھ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، اور امیر المومنین سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، میرا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ دیا۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سوئے شب ہجرت، اور آپ نے سینکڑوں بار اہل منبر سے سنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں ایسا سویا ہوں کہ ساری زندگی پھر ویسا نہیں سویا، اور وہ بھی کیا 3 گھنٹے کی نیند تھی۔ جی توجہ ہے؟ اچھا ایک اور بات ذرا سنیے، مولا علی علیہ السلام کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ دیکھیے دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں، دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں، لوگ بھیس بدلتے ہیں، یہ ایجنسیاں جن کے پیچھے لگ جائیں، دشمن جس کے تعاقب میں ہو تو پھر حلیے بدلتا ہے۔ ہاں جی آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں، لوگ پھر جو کلین شیو ہوتے ہیں وہ داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں، اور جو ملا لوگ ہوتے ہیں وہ کلین شیو بن جاتے، داڑھیاں منڈوا لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بھیس بدلا گیا، برقع پہن کے نکلتا ہوا، وہ بھیس تو سب نے دیکھا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ داڑھی منڈوا لینا یا بڑھا لینا تو بہرحال یہ مرد کے ہی 2 روپ ہیں، وہ تو روپ عورت والا روپ تھا نا۔ تو بھیس وہ بدلے جاتے ہیں جن میں جان بچنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ خدا کی قسم یہ دنیا میں پہلا بھیس بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پہ سونا ہے، اسی کی چادر لے کے سونا ہے۔ یہ علامہ نقی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سوئے،
حالانکہ دوستو دیکھیے جاگنے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ جو ہر رات کا شب زندہ دار ہو وہ امیر المومنین جس کی راتیں عبادت خدا میں بسر ہوتی ہوں شب زندہ داری میں، وہ مولا امیر المومنین جو آسمان کے ستاروں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اے آسمان کے تاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں ہمیشہ طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں دیکھا۔ اور جو الحمدللہ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں کر چکے وہ اپنا فریضہ ادا کریں، اور جو تمنا رکھتے ہیں اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے۔ 8 ذی الحج وہ دن ہوتا ہے جس دن حاجی مسجد الحرام سے مکہ سے حج کا احرام باندھ کے منی اور عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج وہ تاریخ ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے۔ دوستو وجہ کیا تھی؟ امام حسین نے حج کیوں نہیں پڑھا؟ دنیا حج کا احرام باندھ کے مینا جا رہی ہے، امام حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، وجہ کیا تھی؟ امام حسین سے بڑا عاشق خانہ کعبہ کا کون تھا؟ حج کا مولا حسین یا امام وقت سے بڑھ کے عاشق کون ہوتا ہے؟ جس مولا نے 25 حج کیے ہوں، کیا مجبوری تھی کہ اے مسلم جس دن حاجی حج کا احرام باندھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے؟ یزید نے 50 قاتل بھیجے تھے حاجیوں کے لباس میں، اور جنہیں کہا گیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ طواف کعبہ میں مشغول کیوں نہ ہوں اور چاہے وہ غلاف کعبہ سے لکھتے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید ملعون کے اس ناپاک ارادے سے آگاہ ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑنے اور حج نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فرماتے ہوئے گئے، امام کا جملہ ہے کہ حدود حرم سے ایک بالشت باہر مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، اللہ کے گھر کی بے احترامی ہو۔ حسین حج نہیں پڑے گا، اے اللہ کا گھر تیری حرمت باقی رہے، تیرا احترام باقی رہے۔ حج نہیں پڑا، چلے گئے۔ رب نے بھی فرمایا او میرا عاشق حسین، تو نے میرے گھر کی حرمت کو بچانے کے لیے حج نہ پڑا، میں تیرے زائر کو ایک زیارت میں 70 حج کا ثواب عطا نہ کروں، میں بھی خدا نہیں۔ ایک زیارت پہ کم از کم 70 حج کا ثواب رب نے مولا حسین کے زیارت میں۔ اسی 8 ذی الحج کو جب مسجد الحرام حاجیوں سے بھری ہوئی تھی اور احرام کی تیاریاں ہو رہی تھی، مولا عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور میرے آقا نے ان حجاج کو خطاب کر کے خطبہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی میرے آقا حسین کے بابا کے صدقے میں۔ دیکھیے ادب، دیکھیے یہ وفا ہے، ادب دیکھیے، جو مولا حسین کا بابا ہے وہ مولا عباس کا بھی بابا ہے، لیکن جب عزت دینے کی بات ہے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بابا علی کے صدقے میں، نہیں فرمایا میرے آقا حسین کے بابا کے صدقے میں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے آقا کے بابا کے صدقے میں اس کعبہ کو عزت بخشی، شرف بخشا، اور وہ شرف کیا تھا؟ کان بالامس بیت نصبح قبلۃ، جو کل تک ایک گھر تھا اللہ نے ان کے بابا کے صدقے اس کو قبلہ بنا دیا۔ ایتھا القافرۃ الفجرہ، اے منکرو، اے گناہگارو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الامام البررہ، آج تم نیکوکاروں کے امام پر کعبے کا راستہ بند کر رہے ہو، اور آج تم میرے آقا کو حج نہیں پڑھنے دے رہے۔ بتاؤ تو صحیح، من ہوا حق بہ من سائر البریۃ ومن ہوا اولی بہ، ساری کائنات میں میرے آقا حسین سے بڑھ کر کعبے کا حقدار اور کون ہے؟ میرے آقا حسین سے بڑھ کے کعبہ کے قریب اور کون ہے؟ اور جملہ سنیے، فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ فرمایا یاد رکھو، لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، واسرارہ العلیہ،
اولیاء اللہ کے بلند راز نہ ہوتے، وہ اختبار البریہ بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا تو پھر ہوتا کیا؟ لکان البیت علیہ قبل یمشی البیت، قبل اس کے کہ میرا آقا حسین چل کے کعبے کی طرف جاتا، کعبہ پرواز کر کے میرے مولا حسین کے پاس آتا ہے۔ قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه، دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے، حجر اسود ہے جو میرے مولا حسین کو سلام کرتا ہے، حجر اسود ہے جو میرے آقا حسین کے ہاتھوں کے بوسہ دیتا ہے۔ اتخوفونا جملہ سننا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، اگر میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتا، میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ، جس طرح ایک غضبناک شکاری باز اڑتی ہوئی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے، میں عباس کو پہ حملہ کر دیتا ہوں۔ أَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الْطُفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرَّجُولِيَّةِ، تم اس خاندان کو موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو جن کے بچپن کا کھیل موت ہے، جس خاندان کے بچے موت سے کھیلتے ہوں تم اس خاندان کو موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ جوان ہوں گے تو کیا غضب اٹھائیں گے جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہوں۔ انی لفدیت بالحامات لسید البریات دون الحیوانات، میں اپنی جان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو کائنات کے سردار حسین پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ ایھا الناس فانظروا ثم انظروا، اے لوگوں غور و فکر کرو اور بار بار سوچو۔ کیا سوچو؟ لوگوں غور و فکر کرو، ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والقوثر، دنیا والوں غور و فکر تو کرو، شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے؟ ہاں، شرابی کون ہے، حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ ممن فی بیتہ الغوان السکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، وہ دنیا والوں غور و فکر تو کرو، کس کے گھر میں نشے میں مست گانے والیاں رہتی ہیں اور کس کے گھر میں وحی اور قرآن کا نزول رہتا ہے۔